اور اسی طرح وضو کے توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے اونٹ کا گوشت. یہاں تو کبھی کبھی کھاتے ہیں، زیادہ تر رمضان وغیرہ میں سپلائی کرتے ہیں لوگ، باقی دنوں میں نہیں. حالانکہ رمضان کا اونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گوشت اونٹ کا وہ ایک نارمل غذا تھی. رمضان کیا، شوال کیا، شعبان کیا. لیکن ہم لوگ چونکہ رمضان میں عموماً زیادہ مسلمان بنتے ہیں، تو اسی لیے بعض محلوں میں، بعض علاقوں میں رمضان میں خاص طور پہ اونٹ کاٹا جاتا ہے کہ بھئی کم سے کم رمضان میں ایک بار تو سنت پہ عمل کرنا چاہیے. باقی دوسرے مہینوں میں کھائیں یا نہ کھائیں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے گوشت ہیں جیسے بکری وغیرہ کا گوشت، اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑتا. تو شاید اس میں یہ بھی ہے کہ اونٹ کا گوشت بڑا ہیوی گوشت بھی ہے. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتوضأ من لحوم الغنم، کہ میں غنم یعنی بکری کے گوشت سے وضو کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا قال ان شئت، اگر چاہو تو کر لو لیکن اس کی وہ ضرورت نہیں ہے. قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم، کیا اونٹ کے گوشت میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو یہ فرق بتایا، بکری کا گوشت چاہے تو آپ وضو کریں دوبارہ، ورنہ وضو باقی رہتا ہے. اونٹ کے گوشت میں آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی.